کام دنیا نہیں ہے۔ مسلمان کا دین تو دین ہے ہی ہے، اس کی دنیا بھی دین بن جائے گی حکم کے راستے سے اور طریقے کے راستے سے۔ اور جس طرح عبادت پر انعامات ملیں گے، ایسا ہی اپنے کھانے کمانے کی لائن پر بھی اور اپنے اچھے برے حالات پر بھی اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، اس لیے کہ مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، ہر کام دین ہے۔ شرط یہ ہے کہ حکم کا پابند بن جائے اور طریقے کا پابند بن جائے، اور نیت یہ بنائے کہ مجھے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کرنے کو تجارت کر رہا ہے، لیکن اس کی تجارت سے اس کی آخرت ایسی بنے گی کہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ میں اللہ اس کو اٹھائے گا۔ ایک آدمی کھیتی کرتا ہے، لیکن حکم کا پابند بن کر کے کھیتی کرتا ہے، تو فرمایا کھیتی جب تک ہری بھری رہتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے اور کھیتی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اگر اس کھیتی میں سے جانور دانہ کھا جائے یا چور چوری کر جائے، فرمایا اس کھیتی کرنے والے کو اس پر صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایک غریب آدمی ہے، روز مزدوری کرتا ہے، روز کھاتا ہے، لیکن مزدوری حکم کا پابند بن کر کے کرتا ہے، تو فرمایا شام کو جب تھک ہار کر کے یہ واپس آتا ہے اپنے گھر پر، تو اپنے مقدر کی روزی بھی لے کر کے آتا ہے اور اللہ کے خزانے سے اپنے گناہوں کو معاف کروا کر کے آتا ہے۔ اس کے سارے گناہ روز معاف ہوتے ہیں حکم پر محنت کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا ایک آدمی حاکم ہے اور حکومت انصاف کے ساتھ میں کر رہا ہے، انسانیت کے ساتھ، ہمدردی، خیرخواہی کے ساتھ کر رہا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے حاکم کو عرش کی سائے میں جگہ دیں گے، جبکہ اللہ کے سائے کے سوا قیامت کے دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان جس سبب میں ہے اور جو مسلمان جس حال میں ہے، اس حال میں اس کی زندگی میں اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور ہر فرد امت میں اللہ کے دین کی محنت کے تقاضوں پر کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہو۔ اس کی محنت ہے دعوت اور تبلیغ کی۔ اس لیے کہ اچھی طرح یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کی طرف سے پوری کامیابی اس وقت میں ملے گی جب زندگیوں میں دین پورا ہو، اور اگر زندگی میں دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی، اور زندگی میں دین پورا ہوگا اور حقیقت کے ساتھ میں ہوگا تو اللہ کی طرف سے جتنے دنیا اور آخرت کے وعدے ہیں وہ سارے وعدے ہر فرد کے حق میں، ہر گھرانے کے حق میں، پوری برادری کے حق میں اور پوری امت کے حق میں وہ وعدے پورے ہو جائیں گے جب دین پورا ہوگا اور حقیقت کے ساتھ میں ہوگا۔ اس لیے پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہر فرد امت کی زندگی میں آ جائے، اس کی محنت ہے۔ تو پورا دین میرے دوستو کیا ہے؟ پورے دین کی آسانی کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دو لائن کے کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ایک کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسرے احکامات بچنے کے لائن کے دیے گئے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو کرنے کے سارے کام کرنا اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا، یہ پورا دین ہے۔ کرنے کے کچھ کام کیے، کچھ کام چھوڑ دیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے، کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے۔ اس ادھورے دین پر دنیا میں نقد مصیبت آئے گی اور آخرت میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔
فرمایا جو مصیبت بھی دنیا میں تمہارے پر آ رہی ہے، فرمایا وہ تمہارے ہاتھوں کی غلط کمائی کی وجہ سے ہو رہی ہے، تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور فرمایا بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جس پر پکڑ بھی نہیں کرتے، اور آخرت پر اس میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے تو اللہ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ضابطے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں مصیبت آئے گی، آخرت میں جزا سزا اس پر مرتب ہوگی۔ اس لیے پورا دین یہ ہے کہ کرنے کے جتنے کام بتائے گئے ہیں وہ سارے کام کرنا، بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا، دوسرے الفاظ میں فرائض پر کھڑے ہو جانا اور محرمات سے اپنی زندگیوں کو پاک کر دینا، اور اللہ کے دین کی محنت کا جب تقاضا آئے، جو تقاضا آئے، اس تقاضے پر اپنا قدم اٹھا دینا، یہ پورا دین ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کر نہیں جئیں گے، جب تک اپنی دینی کمی کا ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم میں کا ہر آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے، اور 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، اور کھرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو مالی مال ہے، باقی وہ ملک نہیں ہے۔ تو جو جس حال میں ہے وہ سمجھتا ہے میں فقیر ہوں، 100 والا بھی فقیر ہے اور کھرب پتی بھی فقیر ہے، محتاج ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھنے کی عادت ہے، اور دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے کہ تو میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، بہت سارے مسلمان تو صرف 3 ہی وقت کی پڑھتے ہیں۔ 3 وقت والے جمعہ والے کو دیکھتے ہیں، جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور جو جمعہ نہیں پڑھتے وہ ان کو دیکھتے ہیں جو ادھر ادھر کے جرائم میں مبتلا ہے کہ ہم نمازی تو نہیں پڑھتے، باقی ہم کوئی شرابی کبابی ہے۔ اور جو لوگ ادھر ادھر کے غلط کاموں میں ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس کلمہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہم تو کلمے والے ہیں، ہماری جنت تو ہمارے لیے ہے، ان کے پاس تو کلمہ نہیں ہے، آپ ان کو جا کر کے سمجھاؤ۔ تو ہر آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے۔ اور حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ جب تک دنیا کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والے کو نہ دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نہ دیکھے، جب تک اس کا شمار شاکرین اور صابرین میں سے نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تک پہنچنے کے یہ 2 راستے ہیں، صبر اور شکر۔ اللہ تک پہنچنے کے یہ 2 راستے، ایک شکر کا اور ایک صبر کا۔ تو شاکرین میں سے اور صابرین میں سے بننے کا راستہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو ہر حال میں دیکھنا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا۔ اور ہمارا ایک نمونہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا حق کیا ہے؟ فرمایا حق وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ قیامت تک حق کے سمجھنے کا یہی معیار ہے کہ آپ کی زندگی کو دیکھا جائے اور صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے، اور دیکھ کر اپنی زندگی کی دینداری کو ان کی دینداری سے ملایا جائے، تو پتہ چلے گا کہ اگر اس حالت میں موت آ جائے تو ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اور صحابہ والی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنا جینا اور مرنا شروع کرے، تاکہ آدمی کی کمی کا پتہ بھی چلتا رہے اور اس کی تکمیل بھی ہوتی رہے۔ اور اگر کبھی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ کے فضل سے یہ امید ہے کہ محنت کی برکت سے اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما دیں گے اور اللہ کاملین میں اٹھائیں گے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا۔ اس میں ندامت پیدا ہوئی کہ اگر اس حالت میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ ایک اللہ والوں کے پاس جا کر کہا کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میری معافی ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں معافی ہو سکتی ہے، لیکن جس بستی میں تم رہتے ہو اس بستی کے اندر میں اکثریت گروہ کی ہے، تو تم توبہ پر یہاں جم نہیں سکو گے، اس لیے قریب میں ایک نیک لوگوں کی بستی ہے، اس بستی میں تم چلے جاؤ، وہاں تمہاری توبہ قبول بھی ہو جائے گی اور اپنی توبہ پر جم بھی سکو گے استقامت کے ساتھ۔ تو یہ آدمی نے یہاں سے چلنا شروع کیا، اور مقدر کی بات کہ وہاں پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والے کہنے لگے کہ اس نے توبہ کا ارادے سے چلا ہے، ہم لیں گے اس کو۔ عذاب کے فرشتوں نے کہنا شروع کیا کہ ابھی تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، اس کی روح ہم لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بنا کر کے ایک فرشتے کو بھیجا کہ زمین ناپی جاوے، اگر یہ بروں کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے، اور اگر نیکوں کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے۔ اور اللہ نے زمین کو یہ حکم دیا کہ بروں سے دور ہو جا اور نیکوں کے قریب ہو جا، اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے سارا مجمع یہ طے کرے کہ انشاءاللہ محنت کرتے ہوئے جئیں گے اور محنت کرتے ہوئے مریں گے۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی جماعت، ان کے اندر میں دینداری اور دین کی محنت کی کیا سطح تھی، اس کو ہر وقت میں سامنے رکھیں گے تو اپنی کمی کا احساس ہوتا رہے گا اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش بڑھتی رہے گی۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے پوری امت کو جن بنیادوں پر اٹھایا ہے، اس میں کی سب سے پہلی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، فرمایا ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور اس کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھا، اس لیے کہ قرآن پر عمل کی جو طاقت ملے گی وہ ایمان کے راستے سے اور یقین کے راستے سے ملے گی۔ آدمی معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا، اور آدمی وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا، بلکہ آدمی جو چلتا ہے وہ ایمان اور یقین کی طاقت سے چلتا ہے۔ آدمی کو معلوم ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن زندگی میں نماز نہیں ہے۔ محلے میں مسجد ہے لیکن نماز نہیں ہے۔ وسائل بھی ہے، معلومات بھی ہے، لیکن اندر میں کھڑے ہونے کی فرائض پر طاقت نہیں ہے، جس کی بھی زندگی میں فرائض اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلی بنیاد جو سارے نبیوں نے جس کی محنت کیا وہ ایمان اور یقین کے بنانے کی محنت کیا۔ جب آدمی کا ایمان اور یقین بن جائے گا تو ایمان اور یقین کے راستے سے جو اسلام آئے گا اور جو کرنے کے کام آئیں گے اور جو بچنے کے لائن کے احکامات آئیں گے اور جو دین کی محنت کے تقاضے آئیں گے، ایمان کے بقدر اس کے اوپر آدمی کھڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنا کلمہ ٹھیک کرے۔ تو کلمے کے ٹھیک کرنے کے کیا معنی ہے؟ کلمے کے ٹھیک کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی صحیح ہو اور اس کا یقین بھی صحیح ہو، اور اس یقین کے راستے سے 24 گھنٹے کی زندگی ایمانی تقاضوں پر قائم ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل۔ فرمایا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان وہ ہے جو دل میں راسخ ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے کہ یہ ایمان والا ہے۔ اس لیے کہ
کہ دنیا میں اللہ نے سارے انسانوں کو ایک ہی جیسا بنایا ہے. سب کی دو آنکھیں ہیں, سب کے دو کان ہیں, سب کے دو ہاتھ ہیں, سب کے دو پیر ہیں, سب ایک ہی جیسے بنائے ہیں. چاہے ایمان والے ہوں چاہے بے ایمان ہوں, سب کی ایک ہی شکل ہے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ ایمان والا ہے؟ فرمایا 24 گھنٹے کی زندگی یہ بتائے گی کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ بے ایمان ہے. اس لیے کہ ایمان والا آزاد نہیں ہوتا, اور جو آزاد ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. پابندی کا نام اسلام ہی. تو فرمایا دل میں ایمان راسخ ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے 24 گھنٹے میں کہ یہ ایمان والا تاجر ہے, یہ ایمان والا مزدور ہے, یہ ایمان والا حاکم ہے, یہ ایمان والا کسان ہے, یہ ایمان والا مالدار ہے, یہ ایمان والا غریب ہے, یہ ایمان والا مرد ہے, یہ ایمان والی عورت ہے. اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اس کے ایمان کا بتا دے. اس لیے سب سے پہلی محنت ہے اپنے یقین کو اور ایمان کو بنانے کی, کہ سب سے پہلے ہر فرد امت کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک اور مال سے نہیں ہے, ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے, چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے, بلکہ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں. آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے, اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے. اس لیے بنانا اجاڑنا صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ میں واقعات کو بیان کیا ہے کہ ملک ہے اور ملک کے ساتھ ناکامی ہے. کہ فرعون ہے اور نمرود ہے, ملک کے بڑے بڑے نقشے ان کے پاس میں ہیں, لیکن اس میں رکھ کر اللہ نے ان کو ناکام کر دیا. قارون کے پاس میں اتنا بڑا مال تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی. انداز لگائے خزانہ کتنا ہوگا, لیکن اس خزانے کے ساتھ اللہ نے اس کو زمین کے اندر میں دھسا دیا. شداد کے بعد اتنا سامان تھا کہ اس نے دنیا میں جنت بنائی. حامان فرعون کا وزیر تھا, پوری مملکت کا ذمہ دار تھا, لیکن اللہ نے ان سارے نقشوں میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجاڑ کر کے بتایا کہ ان نقشوں میں زندگیوں کا بننا ہے نہیں. چاہے چند دنوں تک ان کی چلتی نظر آئے, لیکن نتیجتاً ان کو اجڑنا ہے. کبھی اجاڑ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں, اور اگر دنیا میں نہیں دکھایا تو موت پر تو آدمی کو اپنا اجاڑ یقینی طور پر نظر آ جاتا ہے. دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کو یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں, اور اگر دنیا میں نہیں دکھایا اور ڈھیل دیا اللہ تعالیٰ نے تو موت پر آدمی کو اپنی ناکامی اپنی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. اس لیے کہ بات کے سمجھنے کے دو موقع ہوتے ہیں. ایک موقع یہ ہے کہ غلط ماحول میں سے صحیح ماحول میں آدمی کو لانا, اور اس ماحول میں لا کر کے اس کو اللہ سمجھانا, اس کو آخرت سمجھانا, اس کو جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذابات سمجھانا. ایک راستہ حق پر آنے کا یہ ہے, اور سمجھنے کا راستہ یہ ہے کہ ماحول میں آدمی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. دوسرا راستہ موت کا ہے کہ موت کے وقت میں آدمی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فرمایا جب آدمی کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو اس وقت میں اس کو اپنی ناکامی اپنے سامنے نظر آ جاتی ہے, تو اللہ سے یوں کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس کر دیجئے تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں. لیکن اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کلا. فرمایا ہرگز یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گیا, دوبارہ ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا. ایک آدمی دنیا کے پیٹ سے آخرت کے بارڈر میں داخل ہو گیا, اب یہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں جا سکتا. اب عالم برزخ اس کے بعد ہے, اور قیامت تک عذاب قبر میں مبتلا رہنا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, سمجھنے کا موقع یہ ہے کہ ماحول میں نہ دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر گھر
عبادت میں شریک کیا جائے کہ جس کے راستے سے ہر فرد امت میں حق پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور باطل سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور دین کے ہر محنت کے تقاضے پر کھڑا ہونے کی اس میں طاقت پیدا ہو. اس لیے سب سے پہلا یقین یہ بنے کہ زندگی کے بنانے والے صرف اللہ ہے اور زندگی کے اجالنے والے بھی صرف اللہ ہے. ملک اور مال سے ڈگری اور عہدوں سے کسی کی زندگی نہیں بنتی ہے، اللہ کے بنانے سے بنتی ہے. اور اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. کہ اللہ کس کی زندگی بنا دیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اور محمدی بن کر کے مرے گا، اللہ اس کی دنیا جھوپڑے میں ہے تو دنیا کے اعتبار سے کامیابی دے دیں گے اور دنیا کے اعتبار سے کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جھوپڑے میں رکھ کر دلوں میں اطمینان، چین اور سکون عطا فرمائیں گے، آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے، دعاؤں میں قبولیت کی شان پیدا فرما دیں گے. اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے. جب کبھی بھی کوئی حال آئے گا تو نماز کے راستے سے اور دعا کے راستے سے اللہ تعالیٰ اس حال کو حل فرما دیں گے. ایسی ہر مومن کو اللہ تعالیٰ دعا کی طاقت عطا فرمائے. جو مقدر کی روزی اللہ نے لکھی ہے تھوڑی زیادہ، وہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے. جو مقدر کی روزی اللہ نے لکھی ہے تھوڑی زیادہ، وہ حلال بھی ہوگی اور برکت والی بھی ہوگی. اور برکت والی روزی وہ ہوتی ہے کہ چاہے کتنی دکھنے میں تھوڑی نظر آئے لیکن آدمی کی ضرورت اٹکے گی نہیں، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائے گی اور برکت کے راستے سے اس کی آخرت بھی بن جائے گی. اور آدمی محل میں ہے تو اللہ محل میں زندگی بنا دیں گے. محل والے کو جھوپڑے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جھوپڑے والے کو محل کا خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس حال میں بھی ہے اس حال میں اللہ اس کی زندگی بنا دیں گے. شرط یہ ہے کہ محمدی بن کر کے جیے اور محمدی بن کر کے مرے. اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ہمارے نبی جی، آپ ہمارا شاہی فرمان سنا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس دلیل میں میرے پیچھے پیچھے چلو. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیں گے. ایک تو سنت پر عمل کرنے کا نفع یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. برے لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا رعب ڈال دیتے ہیں کہ ان سے آنکھ ملا کر کوئی بات نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ روزیوں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دین میں پختگی اور مضبوطی عطا فرما دیتے ہیں کہ جو سنت نہیں چھوڑے گا وہ کبھی واجب نہیں چھوڑ سکتا اور جو واجب نہیں چھوڑے گا کبھی فرض نہیں چھوڑے گا اور جو فرض نہیں چھوڑ سکتا ہے وہ کبھی ایمان سے ہاتھ نہیں دھو سکتا ہے. چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا اس کو لعنت دی جائے یا چاہے اس کو کتنا ہی ڈرایا یا دھمکایا جائے، کبھی یہ ایمان سے نکل نہیں سکتا ہے. جو سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دین میں مضبوطی اور پختگی عطا فرمائے. تو فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلو تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دیں گے. اور انسان ہی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی چوک ہو جاتی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اور جب اللہ محبوب بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائے تو میرے محترم دوستو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائے اور دنیا کی کوئی طاقت اس انسان کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے، اس گھرانے کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے. اس لیے کہ اللہ اپنے خزانوں کے ساتھ اور اللہ اپنی قوت کے ساتھ اس کے ساتھ
چاہتے ہیں جو محمدی بن کر جیتا ہے اور محمدی بن کر کے مرتا ہے، اور اللہ ساتھ ہو جائے تو ساری دنیا ہماری ہے۔ اس لیے کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا، اللہ والوں کے پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی اور اس عورت کے کپڑے پر لگ گئی، تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا، بس وہ مارتے ہی دھڑام سے گرا اور مر گیا۔ عورت نے شور مچایا، مار دیا مار دیا مار دیا، لوگ جمع ہو گئے، پوچھ رہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، کوئی بتانے والا نہیں کیا ہوا۔ اللہ والوں نے کہا کہ بھائی ہوا کچھ نہیں ہے، یہ تو یاروں کا معاملہ ہے۔ کس کا معاملہ ہے؟ یاروں کا۔ اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور ہمارے یار کو غصہ آیا، اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ تو سارے ایمان والوں کے ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سارے ایمان والوں کے ولی ہے، اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کے دوست ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والا محمدی بن کر کے جیے اور محمدی بن کر کے مرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں اعلان جنگ کیا ہے۔ ایک فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کا ولی بن کے کہ آدمی جیے تو کبھی دنیا کی کوئی طاقت اس سے دشمنی کر سکتی ہے، اور اگر دشمنی کرے گی تو اس کا وبال ایسا بھگتنا پڑے گا کہ اس کو نانی یاد آ جائے گی، اس کو نہیں اس کے خاندان کو یاد آ جائے گی نانی۔ تو اللہ کے دوست کے ساتھ میں دشمنی کرے۔ دوسرا فرمایا کہ جو ربا میں اور سود میں ہاتھ ڈالے، اللہ فرماتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جو سود میں ہاتھ ڈالے وہ کبھی پنپ نہیں سکتا ہے، اسی لیے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور میں اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے سے مال کو بڑھاتے ہیں۔ صدقے سے مال بڑھے گا اور سود سے آدمی مٹے گا، اس کا انجام مٹنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 10 سال میں نہیں تو 20 سال میں، 40 سال میں اس کو مٹنا ہی ہے۔ سود کی فطرت میں مٹنا ہے اور صدقے کی فطرت میں بڑھنا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایمان والا محنت کے راستے سے اپنا کلمہ ٹھیک کرے، دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ جائے، اور اس کے ساتھ میں 24 گھنٹے کی زندگی آدمی کی محمدی بن کر کے جینا آ جائے اور محمدی بن کر مرنا آ جائے۔ یہ کلمے کے سیکھنے کے اور ٹھیک کرنے کے معنی ہے۔ ابھی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی محمدی بن کر کے جینا آسان ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری لائن جو دیا ہے وہ عبادت کی لائن دیا ہے۔ عبادت میں اس کی مشق ہے، اور عبادت میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ نماز روزہ یہ جانی عبادت ہے، اس میں جان لگتی ہے، اور زکوٰۃ میں مال لگتا ہے، اور حج میں جان مال دونوں لگتا ہے۔ حج میں جان بھی لگتی ہے اور آدمی کا مال بھی لگتا ہے۔ تو یہ دونوں عبادت کی لائن ٹھیک کرنا، اس لیے کہ ایمان اور عبادت یہ اللہ کے حق ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جس میں شرک ہوگا اس کی معافی نہیں ہوگی، ورنہ بڑے بڑے گناہ جس کے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک کے گناہ کی معافی نہیں ہوگی۔ تو ذات میں بھی شرک نہیں ہو سکتی ہے، اور ایسے ہی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ لا معبود بحق الا اللہ، فرما عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے قربانی اللہ کے نام کی ہو سکتی ہے، نذر اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے، عبادت اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ عبادت صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے۔ اس لیے اپنی یہ دونوں لائن کو ٹھیک کرنا، سب سے پہلی محنت نماز کی ہے۔ ہمارے کلمے نماز، ہماری تبلیغ کی محنت میں 6 صفات میں یہ 2 بنیادی صفتیں ہیں، کلمہ نماز، کلمہ نماز، کلمہ نماز، علم اور ذکر، ان دونوں کی تکمیل کے لیے کہ
قبولیت کے لیے ہے، اور دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی زندگی میں اس کو لانے کے لیے اور پوری امت میں زندہ کرنے کے لیے ہے۔ اصل محنت یہ دو صفتوں کی ہے، یہ دو صفت اگر بن جائے تو پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے نماز کے بنانے کی محنت ہے کہ ہر آدمی کی نماز ایسی بنے کہ جو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کو اطاعت والی بنا دے۔ اسی لیے نماز کی خاصیت بتائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ فرمائے نماز کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ جب نماز بنتی چلی جائے گی تو 24 گھنٹے کی زندگی سنورتی چلی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کے بارے میں بات آئی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا عن قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ عن قریب نماز اس کو اس کی چوری سے روک دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لگ گئی ایک دوشیزہ سے، خیر القرون کا زمانہ تھا، تو اس بچے نے یوں کہا لڑکے سے کہ تم پہلے ایک کام کرو، 40 دن امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، اس کے بعد آگے کی بات کریں گے۔ تو اس نوجوان نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھی، تو 40 دن نماز کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے لڑکی کی محبت نکال دیا، اپنی محبت دے دیا۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے، کہ گھر کا دھواں یہیں سے جائے گا اور تازہ ہوا گھر میں کہاں سے آئے گی؟ یہی کھڑکی اور روشن دان سے آئے گی۔ ایسا ہی رضائع زندگیوں سے جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے، اور اچھائیاں زندگیوں میں جو آئے گی جس کو اللہ پسند کرتے ہیں وہ نماز کے راستے سے آئے گی۔ اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے ایسی اچھی نماز بنانا کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ایسی بن جائے جیسی نماز میں ہوتی ہے۔ تو نماز میں آدمی اپنی مرضی پر نہیں چلتا بلکہ حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا قیام کے لیے تو قیام کیا، قرآن پڑھنے کا حکم دیا تو قرآن پڑھے، تسبیح پڑھنے کا حکم دیا تو تسبیح پڑھے، رکوع کا حکم دیا تو رکوع کیے، سجدے کا حکم کیا تو سجدہ کیے، تشہد میں تحیات پڑھنے کا حکم دیا تو یہ پڑھے۔ جس وقت میں جو کرنے کا حکم ہے وہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی نماز کی باہر کی زندگی میں اپنے 24 گھنٹے کے سارے کاموں میں جو اللہ کرنے کے لیے کہے وہ کرنا، اور جس چیز سے بچنے کے لیے کہے اس سے بچنا، اور جب کبھی بھی 24 گھنٹے کی زندگی میں دعوت کا اور دین کی محنت کا تقاضا ہے تو اس تقاضے پر اس یقین کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کرنا کہ جب اللہ کے دین کے تقاضے کو ہم پورا کر دیں گے تو اللہ ہماری دنیا کو اٹکائے گے نہیں، اللہ ہماری دنیا میں برکت دیں گے اور ہماری آخرت بھی بنا دیں گے۔ کرنا تو ہے آخرت کے لیے، لیکن یقین رکھنا ہے کہ آخرت بنے گی اس کے ساتھ اللہ دنیا بھی بنائے گی۔ آخرت جو ہے اس کے لیے کرنا ہے، لیکن یہ یقین رکھنا ہے کہ دنیا بھی دین ہی کے راستے سے بنے گی۔ دنیا کو مقصود نہیں بنانا ہے، مقصود تو آخرت کو بنانا ہے، لیکن یقین رکھنا ہے کہ جب اللہ آخرت دین کے راستے سے بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس راستے سے بنا دے گی۔ اس لیے نماز پر محنت ہے، دعوت اور تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے پوری امت کی زندگی میں ایک نماز زندہ ہونی چاہیے، اور نماز میں جان پیدا ہونی چاہیے جو پوری زندگی کو نکھار دے اور بے حیائی اور برائی سے زندگیوں کو پاک کر دے۔ روزہ ایسا اچھا امت میں زندہ ہو جائے کہ جو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کر دے۔ یہ روزے کی غایت ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ روزے کی برکت سے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، کہ جس طرح حلال سے بچ گئے، گھر میں حلال کھانا ہے، حلال بیوی ہے، حلال پانی ہے، لیکن بچے ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے تو بچ گئے۔ تو جس طرح حلال سے بچ گئے، حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزے فرض کروائے، اور آدمی کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے تو اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کسی مسئلے میں الجھ گیا تو تقوی کی برکت سے اللہ اس مسئلے میں سے اس کو ایسا نکال دیں گے جیسے سے
آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے. تقوی کی برکت سے اللہ وہ جڑوں سے نکال دیں گے. یہ تقوی کی برکت ہے. اور زندگی میں تقوی آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو آسان کر دیں گے. دنیا میں جتنے کام مشکل بن گئے ہیں وہ کام آسان جو ہوں گے وہ تقوی کی برکت سے ہوں گے. اور یہ فرمایا زندگی میں تقوی پیدا ہوا تو اس تقوی کی برکت سے جو بھول چوک ہو جائے گی وہ معاف ہو جائے گی. تقوی کی برکت سے اللہ بھول چوکوں کو معاف کرتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو نیکی ہوگی اس کو اللہ اس کا وزن بڑھا دیں گے. قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا, نیکیوں کا وزن کیا جائے گا. اور نیکی میں وزن جو پیدا ہوگا وہ تقوی کی برکت سے پیدا ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ تقوی کی برکت سے نیکی میں کتنا وزن پیدا ہوتا ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ, اگر آپ ایک رات کی نیکی ہجرت والی مجھے دے دیں اور ایک دن کی نیکی دے دیں جس دن میں آپ نے امت کو سنبھالا ہے آپ کے وصال پر, تو میں اپنی اور اپنے خاندان کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں. ایک رات اور دن کتنا وزن ہے اس کا. یہ فرمایا حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کتنا بڑا کام ہوا ہے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو کام ہوا ان کی زندگی میں. لیکن فرماتے ہیں میں سارے کام آپ کو دے دوں اگر آپ ایک دن کی نیکی دے دیں اور ایک رات کی نیکی دے دیں. تو یہ وزن کیسے کہاں سے آیا؟ یہ تقوی کی برکت سے آیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو سب سے بڑا متقی بتایا ہے. سب سے بڑے تقوی والے کس کو بتایا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ہے. تو اتنے بڑے تقوی کی برکت یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات کی نیکی میں یہ وزن پیدا ہو. اس لیے میرے دوستو فرمایا روزے ایسے زندہ ہو جائے کہ جس سے ہماری زندگیوں میں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو. ہر آدمی جس کے پر زکوٰۃ فرض ہے ایسی خوشدلی کے ساتھ زکوٰۃ دے کہ اس کے دل کا بخل ختم ہو جائے. بخل جو ہے یہ جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے. سخاوت ہے یہ جنت کا درخت ہے اور بخل جہنم کا درخت ہے. تو آدمی کے اندر کا بخل ختم ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے کہ آدمی کے دل سے مال کی محبت نکل جائے. اس لیے کہ مال کی محبت سارے خطاؤں کی جڑ ہے. دنیا میں جتنے جرائم ہیں ان جرائم کے پیچھے یا تو مال ہوتا ہے یا بڑا بننے کا جذبہ ہوتا ہے. یہ دو بڑی خبیث حرکتیں ہیں اور صفتیں ہیں جو دنیا میں ساری فساد کی بنیاد ہے. یا تو مال کی محبت ہے یا بڑا بننے کی محبت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنگل ایک بکریوں کے ریوڑ میں ایک بھوکے بھیڑیے کو چھوڑ دیا جائے, دو بھوکے بھیڑیے, تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا مال کی محبت والا کرے گا اور بڑا بننے کا جذبے والا کرے گا. دنیا میں جتنا فساد ہے اس پر اگر ہم نگاہ ڈالیں گے تو اس کی یہ دو بنیادیں ملے گی, یا تو مال کی محبت ہے یا پھر بڑا بننے کی محبت ہے. اس لیے مال کی محبت دل سے ختم ہو جائے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. اور حج کے راستے سے 24 گھنٹے کی زندگی اطاعت والی بن جائے. اس لیے کہ حج اطاعت سکھانے کے لیے. حج میں بہت ساری باتیں جو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے کرنا ہے. اور شیطان کو کنکری کیوں مارنی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا حکم ہے, اس کے لیے مارنی ہے. تو حکم پورا کرو گے تب کیا دیں گے؟ فرمایا ایک ایک کنکری پر تمہارے مہلک گناہوں کو معاف کریں گے. ایسے بڑے بڑے گناہ جو آدمی کو ہلاک کر دے گے, ایک ایک کنکری پر اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو. ایسے ہر نیکی کے اوپر. ایسے ہی نماز کے بارے میں کہ بھئی مغرب کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ کے دن. فرمایا عرفات میں نہیں پڑھیں گے, مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ کہ ہمارا حکم ہے, اس کے لیے پڑھیں. تو حکم پر زندگی لانے کے لیے حج ہے کہ آدمی کی زندگی پوری خواہش سے نکل کر کے اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے حج. تو عبادت کی لائن زندہ ہو جائے امت میں, اور اس کی غائب جو ہے وہ ظاہر بھی زندہ ہو جائے, اس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے راستے سے.
کہ ہر فرد امت میں عبادت کی لائن ٹھیک ہو جائے. اس لیے کہ یہ دوسری بنیاد ہے ہمارے دین کی. تیسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ ہماری معاشرت میں پاکیزگی پیدا ہو جائے, ہمارے رہن سہن میں اچھائی پیدا ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تعلقات کی جگہ بنائی ہے. یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے. ہر آدمی کے تعلقات ہیں, ماں باپ ہے, بچے ہیں, آپس کا تعلق ہے, میاں بیوی ہے, آپس کے تعلقات ہے, بھائی بہن ہے, آپس کے تعلق ہے, دادا دادی ہے, نانا نانی, آپس کے تعلقات ہے, پڑوسی ہے, پڑوسی کے تعلقات ہے, سیٹ ہے, نوکر ہے, دونوں کے ایک دوسرے کے تعلق ہے, ایک حاکم ہے, ایک رعیت ہے, یہ سارے تعلقات ہیں. اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں, جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. ان تعلقات کی بنیاد پر جو حقوق اللہ نے عائد کیے ہیں ان سارے حقوق کو معلوم کر کے ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا. ماں باپ کے کیا حق ہے, اس کے حق کو معلوم کر کے ماں باپ کا حق ادا کرنا. فرمایا ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. بعض مرتبہ معاشرت کی لائن کی غلطی ایسی ہوتی ہے جو آدمی کے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی کا انتقال ہونے لگا. کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے تو زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی, آپ تشریف لائے. تحقیق حال کیا تو پتہ چلا کہ ماں کو تھوڑی سی ناراضگی ہے اس لیے کہ ان کی زبان میں تھوڑی تیزی تھی. تو یہ معاشرت کی لائن کی غلطی ہے جو آدمی کے ایمان پر اثر انداز ہو رہی ہے. تو اس لیے ماں باپ کے حقوق ہیں تو ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا. بچوں کے حقوق ہیں, بچوں کی ضرورتوں سے ہم واقف ہیں, ان کے حقوق سے واقف نہیں ہیں. اسی لیے فرمایا کہ بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام, اس کے ایک کان میں اذان کہی جائے, دوسرے کان میں اقامت کہی جائے. پہلے دن سے یہ سبق پڑھایا جائے کہ تیری زندگی کا مقصد یہ ہے. اس کا اچھا نام رکھا جائے. نبیوں کا نام ہے, صحابہ کا نام ہے, تابعین کا نام ہے, اللہ والوں کا نام ہے. اس لیے کہ نام کا اثر آدمی کی ذات پر پڑتا ہے. بولنے لگے تو اللہ کا نام سکھانا. پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اس کو استاد کے سامنے الحمدللہ شروع کرا دینا. جو اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات کے لیے مکاتب میں بھیجتے ہیں, جب وہ بچہ بسم اللہ شروع کرتا ہے اللہ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ بچوں کے حقوق ہے. بڑا ہو گیا تو دیندار گھرانہ دیکھ کر شادی کرنا, مالدار دیکھ کر کے نہیں, خوبصورتی دیکھ کر کے نہیں, بلکہ دینداری دیکھ کر اس کی شادی کرا دینا. یہ بچوں کے حق ہے ماں باپ کے اوپر, اور اس کے بعد میں بچوں کے ذمہ ماں باپ کے حقوق. ایسے ہی میاں بیوی ہے, ایسے ہی حاکم اور رعیت ہے, ایسے ہی سیٹ اور نوکر ہے. ان سب کے حقوق ہے. جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی. جب حقوق ادا ہوں گے تو پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی اور پوری دنیا جنت نشان بن جائے گی. کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے. ہر انسان کی جان, ہر انسان کا مال, ہر انسان کی عزت اور آبرو محفوظ ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاکیزہ معاشرت لے کر کے آئے. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی معاشرت میں اتنا امن و امان قائم ہوا ہے کہ ایک لڑکی صناعی عمل سے چل کر مکہ مدینہ آتی ہے, نہ اس کو اپنے زیورات کے چوری ہونے کا خوف ہے اور نہ اپنے عصمت کے لوٹنے کا خوف ہے. اور ایک آدمی عراق سے مکہ مدینہ آتا ہے, اس کو پوچھا گیا لوگوں کو کیسا پایا, فرما میں نے لوگوں کو ایسا پایا کأنہم من اب وام واحد, جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو, ایسا میں نے پایا. اور کسی جگہ پر کوئی بھی مجھے اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. مجھے ایسا لگا کہ میرے چند گھر ہیں, ایک گھر سے نکل کر میں دوسرے گھر میں داخل ہوا. اس طریقے سے میرا پورا سفر ہوا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے دنیا پر اثرات ظاہر ہو چکے ہیں, اور آئندہ بھی یہ اثرات اس وقت ظاہر ہوں گے جب آپ کی معاشرت دنیا میں زندہ ہوگی اور دنیا میں دین قائم ہوگا. وہ دینی معاشرت پر قائم ہوگا. اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین دنیا میں جو قائم ہوگا وہ
دینی اور اسلامی معاشرت پر قائم ہوگا. اس لیے اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا. جب معاشرت پاکیزہ بنے گی تو پوری امت ایسی بن جائے گی. حدیث میں فرمایا کل جسد الواحد کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے. جسم کے اندر میں سارے اعضاء کی شکل الگ ہے، ہر ایک عضو کا کام الگ ہے. ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، پیر کا کام چلنا ہے. ہاتھ چلتا نہیں ہے، پیر پکڑتا نہیں. تو ہر ایک کا عضو الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے، لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور اگر آدمی اچھا کھانا کھا لے یا رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو جماعتیں نہیں بنایا، ہم کو امت بنایا ہے. اور آپ نے جاہلیت کی ساری رگوں کو کاٹ دیا ہے. آپ نے ساری جاہلیت کی رگوں کو کاٹا ہے. زبان کی رگ کو کہ ہماری زبان کا آدمی ہے، رنگ کی رگ کو کہ ہمارے رنگ کا آدمی ہے، یا ہماری قوم کا آدمی ہے، قومیت کی رگ کو اور وطنیت کی رگ کو، اور ان ساری رگوں کو کاٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایمان پر جمع فرمایا ہے. پوری امت کو ایمان پر جمع فرمایا ہے. انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. چاہے کسی زبان کا ہو، چاہے کسی قوم کا ہو، چاہے کسی رنگ کا ہو، کسی وطن کا ہو، فرمایا سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسی لیے غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی آئے ہیں تو ان قیدیوں کے بارے میں جب مشورہ ہوا ہے تو سب نے الگ الگ رائے دیا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دیا کہ اللہ کے نبی، میری رائے تو یہ ہے کہ ہر کافر رشتے دار کو مسلمان کے ہاتھ میں دے دیا جائے. اگر باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے تو اس کے ہاتھ میں اس کے کافر باپ کو دیا جائے. بھائی مسلمان ہے اور بھائی کافر ہے، کافر کو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اس کی گردن مار دے، تاکہ اللہ کے سامنے ہم بتا دیں کہ ہماری ساری رشتے داریوں سے ہم اوپر ہو چکے ہیں. ہماری سب سے بڑی رشتے داری ایمان کی رشتے داری ہے. جو ایمان والا ہے وہ ہمارا اپنا ہے، جو ایمان والا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ہم اس کی بھلائی چاہیں گے، ہم اس کی ہدایت کا فکر کریں گے، لیکن محبت ایمان والے سے کریں گے. اسی لیے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی کامل مومن ہو نہیں سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور یہ فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ تو اللہ سے ملک و مال مانگتے ہیں، میں تو اللہ سے ایمان والوں کی محبت مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے ایمان والے کی محبت دے دے. یہ ایمان والا ہے، قابل محبت ہے، چاہے کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، گناہوں سے نفرت کریں گے، گنہگار سے محبت کریں گے. جیسے بیماری سے نفرت ہوتی ہے، بیمار سے محبت ہوتی ہے، ایسا ہی گناہ سے نفرت ہو، گنہگار سے محبت ہو. کوشش ہو گناہوں سے کیسے نکل جائے. جب گناہوں سے نکل جائے گا تو اللہ کا محبوب ہو جائے گا. التائب حبیب اللہ، گناہ سے توبہ کر لیا تو اللہ کا محبوب بن گیا. تو اللہ کے محبوب سے ہم کیسے دشمنی رکھ سکتے ہیں، کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں، کیسے اس کی برائی چاہ سکتے ہیں. جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہے. اس لیے میرے دوستوں، اپنی معاشرت میں پاکیزگی لانا. رات کو بھی بات بتائی گئی تھی کہ بھئی اپنی معاشرت میں انصاف ہونا چاہیے. انصاف یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. ایمان والوں کے لیے احسان کا معاملہ کرنا، احسان کا معاملہ کرنا. زندگی میں کبھی کبھی موقع آتے ہیں احسان کے، تو آدمی کو وہ چکنا نہیں چاہیے. احسان کے موقع زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں. ایک طرف کھانا ہے، ایک طرف بھوکا ہے. میں نے صبح بھی کھایا ہے، دوپہر کو نہیں کھایا، بھوکے کو کھلا دیا، احسان کر دیا. زندگی میں ایسے مواقع کبھی کبھی آتے ہیں، تو یہ موقع کبھی ہاتھ سے جانا نہیں دینا چاہیے. تو ہماری معاشرت میں یہ بنیادیں جب ہوگی تو میرے دوستوں پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی. اور جب امت ایک اور نیک ہو جائے گی
تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی. اللہ کی مدد کے آنے کا سب سے بڑا سبب اجتماعیت ہے کہ پوری امت ایک بنے اور نیک بنے تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی. اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے سارے مسائل اللہ کی مدد سے حل ہوں گے. ہدایت کا مسئلہ اللہ کی مدد سے حل ہو جائے گا. دنیا میں ہدایت کے زندہ ہونے کا کام اللہ کی مدد سے ہو جائے گا. ہماری روزی روٹی کا مسئلہ اللہ کی مدد سے حل ہو جائے گا. اور ہماری الجھنیں جو دنیا میں ہیں ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر، یہ ساری الجھنیں اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے دور فرما دیں گے. آپ دیکھو صحابہ کی ہدایت کے مسئلے کو اللہ نے حل فرما دیا. اللہ نے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ حل فرما دیا. اللہ نے ان کی الجھنوں کو ختم کر کے ان کو عافیت والی زندگی دیا، جس کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو گیا اور مرنا بھی آسان ہو گیا. اللہ ہمارے ساتھ بھی وہ کریں گے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہو، اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا راستہ ہماری اجتماعیت ہے. اور اجتماعیت میں اپنے بھائیوں پر احسان کرنا، ایثار کرنا، انصاف کرنا، اگر ضرورت پڑے غلطی کسی نے کیا ہے تو اس کو معاف کرنا، درگزر کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا، کسی کی ٹوہ میں نہیں لگنا. یہ ساری چیزیں امت کو توڑنے کی چیزیں ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں پوری امت کو جوڑنے کا ذریعہ بنوں، امت کے توڑ کا ذریعہ میں نہ بنوں. قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا کہ اس کے ایک بول سے ایمان والوں میں جوڑ پیدا ہوا. گناہوں کی لمبی فہرست ہوگی. اللہ فرمائیں گے تیرا بول ہماری نگاہ میں اتنا وزنی ہے کہ تو نے ہمارے نبی کی امت کو جوڑا ہے، اس بول پر ہم تجھے جنت میں بھیجیں گے. ایک آدمی کا بہت بڑا نیکیوں کا دفتر ہوگا، لیکن اس کے ایک بول سے امت میں توڑ پیدا ہوا ہوگا. تو کل قیامت کے دن وہ بول اتنا بھاری ہوگا کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیجیں گے کہ تو نے ہمارے پیارے نبی کی پیاری امت کو تو نے توڑا ہے، تو جہنم میں جانے کے لائق ہے. اس لیے میرے دوستو ہماری معاشرت میں پاکیزگی آئے، ہمارے معاشرت میں انصاف آئے، ایثار آئے، احسان آئے، ہمدردی آئے، ہر ایک کی بھلائی چاہنا آئے، کسی غلطیوں کو معاف کرنا آئے، درگزر کرنا آئے، اور ہر ایک کے ساتھ میں رحم کا معاملہ کرنا آئے. جو رحم کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر رحم کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے. ہر انسان میں ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے. ہر انسان میں ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے. ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں: کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے. ہر مرد اور عورت کی 5 ضرورتیں ہیں. تو ضرورتیں محدود ہیں اور خواہش کا محدود ہے. اللہ والے فرماتے ہیں خواہش کی مثال آگ کی. آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو کبھی اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. ایسا ہی خواہش کبھی کسی کی دنیا میں پوری ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ خواہشات لامحدود ہیں اور دنیا محدود ہے. ایک بوتل میں 1 لیٹر پانی آ سکتا ہے جس میں 1.5 لیٹر نہیں ڈال سکتے. تو دنیا محدود ہے، خواہشات لامحدود ہے. تو دنیا میں اللہ نے ضرورت کے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. فرمایا زمین پر جتنے جاندار ہیں ان سب کی روزی، ان کی تمام تر ضروریات کا پورا کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. تو ضرورت اللہ پوری کریں گے. اور خواہش کے پورے کرنے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا. لیکن خواہش کہاں پوری ہوگی؟ فرمایا خواہش کے پورے کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی. دنیا میں خواہش نہیں پوری ہو سکتی کسی کی، ضرورت پوری ہو سکتی ہے. اس لیے خواہشات کے پوری کرنے کے چکر میں جو لوگ لگتے ہیں وہ پوری ہوتی نہیں ہے اور اسی حالت میں وہ مرتے ہیں. اس لیے اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے کے لیے حلال راستہ اختیار کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ حکم ہے. حلال کا حکم ہے، حرام سے بچنے کا حکم ہے. اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے. کھانا اچھا پیٹ میں گیا تو طاقت بنے گی، آدمی کو خوشی محسوس ہوگی. سڑا ہوا کھانا پیٹ میں گیا تو آدمی کو قے ہو جائے گی، اسہال ہو جائے گا، آدمی بیمار ہو جائے گا، پھوڑی پھسی نکل جائے گی. کیا ہوا؟ کا فوڈ پوائزن ہو گیا. فرمایا ایسے حلال اور حرام کی تاثیر ہے.
ایک اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے اور اس کا کھانا کھانے کے بعد میں کئی دنوں تک تہجد پڑھنے کا مجھے مزہ آیا، اور ایک فاسق کیا میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا اور زنا کا جذبہ پیدا ہوا۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کھانے کا اتنا زبردست حلال حرام کی تاثیر ہے، اس لیے حرام سے بچنا اور حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو حاصل کرنا۔ جب حلال طریقے سے اپنی ضرورت کے حاصل کرنے میں ہم لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم کو نیکی دیں گے۔ فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرمایا فرائض کی ادائیگی کے بعد میں حلال کمائی میں لگنا بھی فرض ہے۔ تو حلال کمائی میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے انعام دیں گے۔ جب فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ترتیب زندگی کی صحیح ہو جائے گی تو صحیح زندگی کی ترتیب ہونے کے نتیجے میں ہمارے ہر کام پر اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ اس لیے حلال سے حاصل کرنا، حرام سے بچنا، سنت طریقے پر اپنی ضرورت کو پورا کرنا، اسراف سے بچنا۔ سنت طریقے پر اپنی ضرورت کو پورا کرنا، کھانا سنت کے مطابق کھانا اور حلال کھانا، لباس حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر لباس کو پہننا، بیوی کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر شادی کرنا، اپنی ہر ضرورت کو، اپنی سواری کی ضرورت ہوئی، سائیکل کی ضرورت ہو تو سائیکل خریدے، حلال سے خریدے، حرام سے نہیں۔ گاڑی کی ضرورت آئی تو گاڑی خریدے، لیکن حلال سے خریدے، حرام سے نہیں۔ ایسا ہی شادیوں میں فرمایا سادگی کے ساتھ سنت طریقے پر ہماری شادیاں ہو تو اپنی ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر پورا کرنا۔ رہا خواہش کا تو خواہش اللہ تعالیٰ جنت میں پوری فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ جنت میں کیا ہے؟ فرمایا جو تمہارا جی چاہے۔ آدمی کی جی کے کیا چاہنے، کچھ بھی چاہ سکتا ہے کیا بھائی؟ جی کیا چاہ سکتا ہے؟ جی چاہتا ہے پوری دنیا میری ہو جاوے، ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کو بھی قناعت نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا تھوڑا ہے تو زیادہ مل جاوے، یہ بھی مل جاوے، یہ بھی مل جاوے، اس لیے کہ خواہش کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا خواہش جنت میں پوری ہو جائے گی۔ ہر آدمی کی چاہت ہے کہ جوان رہو، خوبصورت رہو، طاقتور رہو، ہمیشہ زندہ رہو، یہ ساری خواہش جنت میں پوری ہو جائے گی۔ ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا، ہمیشہ خوبصورت ہوگا، چودھویں رات کے چاند جیسا خوبصورت ہوگا، کبھی بدصورتی نہیں آئے گی کہ بڑھاپے کی جھریاں پڑ گئی چہرے پر۔ خوبصورت سے خوبصورت آدمی بیچارہ بڑھاپے میں جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں فرمایا اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوگی، زندگی اللہ دیں گے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ 100 آدمیوں کی طاقت دے کر جنت میں داخل کریں گے۔ ہر آدمی کا حسن ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا، آواز ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام جیسی، جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی، قد حضرت آدم علیہ السلام جیسا، اور اللہ تعالیٰ 100 آدمیوں کی طاقت دے کر جنت میں داخل کریں گے، کبھی وہاں سے نکالیں گے نہیں۔ کم سے کم درجے کا جنتی اللہ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی جنت؟ دنیا سے 10 گنا بڑی۔ ہر آدمی کی چاہت ہے پوری دنیا کے مل جانے کی، وہ چاہت وہاں پوری ہو جائے گی، بلکہ اس سے 10 گنا اللہ دیں گے۔ اسی لیے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ فرمایا مخاطب تو دیکھے گا، پھر دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ فرمایا نعمتوں کا لا متناہی سلسلہ ہوگا، کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، کبھی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی۔ وہ نعمت کبھی ختم نہیں، کسی نعمت پر روک ٹوک نہیں، جو چیز چاہے گا وہ فوراً مل جائے گا۔ اور فرمایا ہر جنتی کا بہت بڑا ملک ہوگا، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی تو کتنا بڑا ملک ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ملک کم سے کم درجے کی جنتی کو دے گا۔ کم سے کم درجے کی جنتی کی 70-72 حوریں اللہ دیں گے۔
ایک ہور زمین پر اپنا پوروا ظاہر کر دے تو سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جائے. سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. اپنا 2 بٹا دنیا میں لہرا دے تو پوری دنیا خوشبوؤں سے بھر جائے. اللہ کا دیدار ہوگا. جیسے 14 رات کے چاند کو دیکھتے ہیں ایسے اللہ کو جنت میں جا کر کے دیکھیں گے. کہ بھائی دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ کو دیکھیں گے. دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. اللہ مہمانی کریں گے اور میدان مزید میں سارے جنتیوں کو کھانے کی دعوت پر جمع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک محل ایک ایک موتی کا جس کے اور وہاں کے کنکر اور پتھر ہیرے اور موتی ہوں گے. وہاں کا گارا زعفران کا ہوگا, گھاس زعفران کی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ایسی اچھی جنت دیں گے کہ آدمی خوش ہو جائے. اس سے بڑی نعمت اللہ دیں گے. اللہ فرمائیں گے میرے جنتی ہو, میرے بندو, میں تم سے راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ خطہ بھی ختم ہو جائے گا کہ کبھی اللہ ناراض ہو کر کے کبھی جنت سے نکال نہ دے دے. تو خطہ ختم. اس لیے کہ اللہ جب کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ایسی جنت عطا فرمائیں گے جہاں آدمی کی ہر خواہش پوری ہو. یہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے. یہاں اپنی ضرورت کو حلال طریقے سے حاصل کرنا اور حرام سے بچنا, علماء سے پوچھنا اپنے سارے کاموں کو, تاکہ کوئی بھی مشتبہ چیز ہمارے پیٹ میں نہیں جانی چاہیے, ہمارے بچوں کے پیٹ میں نہیں جانی چاہیے, ہمارے گھر میں کوئی حرام اور ناجائز چیز نہیں آنی چاہیے. ہمارا گھر صحابہ جیسا گھر ہونا چاہیے اور اللہ والوں جیسا گھر ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی بھی مشتبہ چیز اور مشتبہ کام ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے. اس کے لیے اپنی زندگیوں کو علماء کی روشنی, علماء کے سامنے پیش کرنا اور علماء سے رہبری لینا تاکہ ہماری زندگی صاف ستھری بنے. اس لیے کہ دنیا کے سامنے جو چیز آئے گی وہ ہماری معاشرت آئے گی اور ہمارے معاملات آئیں گے. کہ میں دنیا کے سامنے کیا آئیں گی؟ ہماری معاشرت سامنے آئیں گی. دنیا کے سامنے ہمارے معاملات سامنے آئیں گے. ہم نماز, ایمان تو دل میں ہوتا ہے, نماز مسجد میں پڑھتے ہیں, روزہ پیٹ میں ہوتا ہے اور زکوٰۃ اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی دے سکتے ہیں, دوسرے کو نہیں دے سکتے. حج بیت اللہ میں کرتے ہیں جہاں پر کسی بھی بے ایمان کا داخلہ ممنوع ہے. تو لوگوں کے سامنے ہماری معاشرت اور معاملات آئے. اپنے معاملات کو صاف اور ستھرا بنانا اور اس میں 2 بنیادوں کو زندہ کرنا, ایک سچائی کو اور ایک امانت داری کو. اپنے معاملات میں سچائی اور امانت داری یہ 2 بنیادیں ہیں ہمارے معاملات کی. اس میں سچائی ہونی چاہیے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ میں ٹال مٹول کی بات نہیں ہونی چاہیے. سچائی ہونی چاہیے اور امانت داری ہونی چاہیے. ناپ تول پر پورا دینا, ناپ تول کر پورا لینا اور اسی کے ساتھ جس سے لیا اس کو وقت پر دینا. غرض یہ کہ اپنے معاملات میں سچائی آنی چاہیے اور امانت داری آنی چاہیے. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی ایسی اچھی بنی چاہیے کہ سارے انسانوں کو ہم سے راحت پہنچے, کسی کو ہم سے ناحق تکلیف نہ پہنچے, ناحق تکلیف نہ پہنچے. یہ ہماری زندگی ایسی صاف ستھری ہونی چاہیے, اخلاق والی زندگی. اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کو ہم سے راحت پہنچے, کسی کو بھی ہم سے تکلیف نہ پہنچے. یہ اخلاق کا خلاصہ ہے. اور اخلاق بہت بڑی چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اکثر لوگ جنت میں جو جائیں گے وہ تقوی کی وجہ سے جائیں گے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے. جنت میں اکثر لوگ تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے, اور اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی لفظی سے جائیں گے اور شرمگاہ کی لفظی سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. اور میں اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا, اور میں تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے. قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بچوں کو, ہماری بیوی کو, ہمارے پڑوسیوں کو, ہمارے گاہکوں کو, ہمارے سیٹ کو, ہمارے نوکر کو, ہمارے ملک کے ایک ایک بچے کو اور پورے عالم کے ایک ایک انسان کو ہم سے راحت پہنچے, کسی کو ہمارے سے تکلیف نہ ہو. اسی لیے اخلاق کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں میں فرمایا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو، اس لیے کہ بدلہ لینا مشکل ہے اور معاف کرنا آسان ہے۔ کیا مشکل ہے؟ بدلہ مشکل ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو تماچا مارا کہ بھائی وزن کر کے آپ تماچا اتنا مار سکتے ہیں؟ اگر آپ نے ذرا سا زور سے مارا تو آپ ظالم ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئی کہ اللہ کے نبی میرے غلام ہیں، وہ میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، کام چور کری کرتے ہیں، میں ان کو سزائیں دیتا ہوں، تو میرا کچھ معاملہ ہوگا اوپر؟ فرمایا ہاں، تمہاری مار پیٹ کو ان کی خیانت کے ساتھ وزن کیا جائے گا۔ اگر تمہارے پاس میں مار پیٹ زیادہ ہوئی تو تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو فرمایا جھگڑا میں اپنے آواز پالنا نہیں چاہتا، سب کو الگ چھوٹا رہا کر دیا، آزاد کر دیا۔ تو آج آپ ناپ کر کے مار نہیں سکتے۔ کسی نے سخت سست آپ کو کہہ دیا تو آپ ناپ کر کے سخت سست نہیں کہہ سکتے، غصے میں تھوڑی بھی زیادتی ہو جائے گی، آپ زیادتی کر لیں گے تو آپ کا شمار ظالمین میں ہوگا، اور اللہ ظالم کی حمایت نہیں کرتے، اللہ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں۔ اس لیے بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے۔ اس لیے فرمایا جو تمہارے پاس ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو، لیٹ کو کرو، اس لیے کہ معافی کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ معافی کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اللہ کی صفت ہے عفو، معاف کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معافی کو بھی پسند کرتے ہیں۔ جب آپس میں ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کر دے گا۔ اس نے فرمایا جو ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو، اس لیے کہ صلہ رحمی کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ قیامت کے دن صلہ رحمی اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے۔ اس لیے رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتہ داریاں کبھی توڑنا نہیں چاہیے۔ رشتہ داریاں توڑنے سے بے برکتی زندگیوں میں آتی ہے، اور رشتہ داریوں کو نبھانے سے اللہ کی طرف سے عمر میں بھی، روزی میں بھی، صلاحیتوں میں بھی، ہر چیز میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ اس نے فرمایا جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو۔ فرمایا جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ، جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ فرمایا یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ انسانوں کو اخلاق کی بلندیاں سکھاؤں، اس لیے کہ دنیا میں اخلاق نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، اخلاق پرستی کو ہی لوگ اخلاق سمجھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ انسانوں کو اخلاق کی بلندیاں سکھاؤں۔ آپ اندازہ لگائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے ہیں تو آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر یہ فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو انہوں نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم، فرمایا آپ تو بھلے ہیں، بھلوں کی اولاد ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور جن کے پر ساری مصیبتیں بھائیوں کی وجہ سے آئی، جب یہ بھوکے ان کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر کوئی لعن تان نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ مکہ والے کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا ہمیں اپنی قبروں سے اٹھے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی۔ آپ ایسے عظیم اخلاق کے ساتھ میں بھیجے گئے، تو فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ان 4 بنیادوں کے درمیان، اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو ایسی اچھی بنانا کہ ساری انسانیت کا قلوب دین کی طرف متوجہ ہو جائے۔ صحابہ دنیا میں ایمان، اعمال اور اخلاق کے ساتھ پھرے ہیں، صحابہ دنیا میں ان 3 بنیادوں کے ساتھ پھرے ہیں، ایک ایمان کے ساتھ، ایک اعمال کے ساتھ اور ایک اخلاق کے ساتھ، جس سے پوری دنیا کے قلوب کو اسلام کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بنے۔
مقصد اللہ کو بنانا اور آخرت کو بنانا. اللہ نے ہم کو ملک و مال کے لیے دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ملک و مال ہے ہی نہیں ہے. اور آپ نے اپنی امت کو ملک و مال کی بنیاد پر اٹھایا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے. انصار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر یہ پوچھا علم البیعہ کیا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ یعنی ہم آپ کا دامن تھامیں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ معنی ہے بیعت کے. تو آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشۃ والمکرہ، فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو ہر حال میں میری بات کو سنو گے اور مانو گے، اس پر بیعت کرو. والنفق فی العسر والیسر، تنگی میں اور فراخی میں ہر حال میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے، اس پر بیعت کرو. وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس بات پر بیعت کرو کہ بڑائی کو دنیا میں پھیلانے کی محنت کرو گے اور برائیوں کو مٹانے کی محنت کرو گے، اس پر بیعت کرو. وعلی ان تقولوا فی اللہ حق لا تخافوا فی اللہ لومۃ لائم، اور اس بات پر بیعت کرو کہ ہر حال میں حق بات کہو گے، حق طریقے سے، اور کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں. کسی مداحنت سے اور مورت سے سارے کام برباد ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا حق بات کو حق طریقے سے کہنا اور کسی کی ملامت سے ڈرنا نہیں. فرمایا اس پر بیعت کرو. اور یہ فرمایا الا ان تمنعونی کما تمنعون انفسکم واولادکم وازواجکم، اور اس بات پر بیعت کرو کہ جب میں تمہاری دعوت پر مدینہ منورہ میں آ جاؤں گا تو پوری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی. میری تو مخالف ہے ہی ہے، تمہاری بھی ہو جائے گی، تو ساری دنیا تمہارے پر چڑھ دوڑے گی. تو میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنی عورتوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس پر بیعت کرو. تو انصار نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی یہ شرائط جو بیعت کے ہیں اگر ہم پورا کر دیں تو ہم کو ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اگر یہ شرائط تم پوری کر دو گے تو اللہ اس پر تم کو جنت دیں گے. حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس محنت کا انجام یہ ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں زیر ہوں گی، ان کے خزانے صحابہ کے قدموں پر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ حق کو دنیا میں چلا دیں گے، جس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب آپ ہجرت کا سفر فرما رہے ہیں انتہائی بے بسی اور بے کسی میں، اور سراقہ ابن مالک نے جب آپ کا تعاقب کیا ہے اور آپ کا پیچھا کیا ہے اور آپ کے قریب پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا سراقہ اس وقت میں تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. ایسی بے بسی بے کسی میں آپ کسریٰ کے کنگن کی بشارت دے رہے ہیں. آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ بات ہونی ہے اور یہ ہو کر کے رہے گی، لیکن آپ نے صحابہ کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا، بلکہ یہ فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گی. اور یقین رکھو کہ جس کی جنت بنے گی اس کی دنیا ضرور بنے گی، اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے. جب آخرت بننا شروع ہوتی ہے تو اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اور جب آخرت اجڑنا شروع ہوتی ہے تو اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں انفرادی اجتماعی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گی. اس لیے ہمارا مقصد اللہ ہونے چاہیے اور آخرت ہونی چاہیے، چاہے اللہ کا کام ہو یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، اس سے ہم کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے، نہ اقتدار چاہیے نہ پیسہ چاہیے، نہ ہم کو ملک چاہیے نہ مال چاہیے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رضا کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کی رضا پر موت آئے اور ہمارا ہر قدم ہماری آخرت کے بننے کا ذریعہ بنے، ہماری آخرت کے اجڑنے کا ذریعہ نہ بنے. تو اپنا مسئلہ اللہ کو اور آخرت کو بنا کر کے دنیا میں جینا، یہ ہماری بنیادیں ہیں دنیا میں جینا کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مبارک زندگی لے کر کے آئی. یہ مبارک زندگی میرے محترم دوستو، یہ پوری دنیا میں امت جن مسائل سے دوچار ہے اور جن حالات سے دوچار ہے اور جن پریشانیوں میں سے گری ہوئی ہے،
اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ مبارک زندگی ہے. پوری انسانیت جس تباہی کی طرف جا رہی ہے اور ہر قدم اس کا تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس تباہی سے بچ نہیں سکتی ہے، اس تباہی سے نکل نہیں سکتی ہے سوائے اس مبارک زندگی کے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. اس لیے ہماری اور پوری امت کی اور ساری انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت یہ مبارک زندگی ہے. یہ زندگی زندہ ہو جائے گی تو امت کے اور انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور جب تک یہ زندگی زندہ نہیں ہوگی جب تک نہ مسائل حل ہوں گے اور نہ انسانیت تباہی سے بچ سکے. اس لیے میرے دوستو اب یہ زندگی ہماری بنے اور امت بھی زندہ ہو اور امت کے راستے سے انسانیت کے اندر بھی زندہ ہو، اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ اپنی محنت کو صحیح کرنا ہے. اس لیے کہ ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہم کو دین معلوم نہیں ہے، ہمارا المیہ معلومات کی کمی کا نہیں ہے اور ہمارا المیہ وسائل کی کمی کا نہیں ہے. وسائل بہت ہے، دینی وسائل ایسے معلومات بہت ہے، لیکن اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں. دین کے تقاضوں پر کھڑا ہونے کے لیے جس ایمان اور یقین کی ضرورت ہے اس میں کمی ہے. تو جب تک یہ کمی دور نہیں ہو جائے گی جب تک یہ زندگی زندہ نہیں ہوگی. تو اب یہ زندگی میں یہ قوت کے پیدا ہونے کا کیا راستہ؟ میرے دوست، قوت کے پیدا ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی محنت کو صحیح کرنا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے. دین ہو دنیا ہو ہر چیز کو اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم لوگ نے انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے. تو دنیا کے لیے بھی آپ کو محنت کرنا ہے اور دین کے لیے بھی محنت کرنا ہے. اور ہر لائن کی محنت ہوتی ہے، اس محنت کے نتائج ہوتے ہیں. ایک آدمی زمین پر محنت کرے کانٹے دار درخت کے اگانے کی کہ بھائی اس سے پھلوں کی امید ہو سکتی ہے کہ اس میں سے پھل نکلیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے ایک آدمی کی تمام تر محنت مخلوق پر لگے اور خالق سے محبت ہو، خالق کی عظمت دل میں آئے اور خالق سے زندگی کے بننے کا یقین آئے کہ وہ یہ ممکن ہے. ایک آدمی کی تمام تر محنت اور طاقت مال پر لگے اور اعمال کی عظمت آئی، اعمال سے زندگی کے بننے کا یقین آئے، اعمال سے محبت اور لگاؤ پیدا ہو کہ وہ یہ ممکن ہے. ایک آدمی کی تمام تر طاقت اور توانائی دنیا پر لگے اور آخرت کا شوق پیدا ہو، آخرت کا فکر پیدا ہو، اللہ سے ملنے کا اور ملاقات کا شوق پیدا ہو کہ وہ یہ ممکن ہے. یہ ممکن نہیں جب تک محنت کا رخ صحیح نہیں ہوگا، جب تک زندگی کا رخ صحیح نہیں ہوگا. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو بنانے کے لیے سب سے پہلے محنت کا رخ صحیح کیا. تو محنت کا صحیح رخ کیا ہے؟ اور محنت کا صحیح رخ یہ ہے کہ ہر ایمان والا سب سے پہلے اپنی جان مال کو ایمان کے سیکھنے پر لگائے، ایمان کے پھیلانے پر لگائے. سب سے پہلے لگانے کی جگہ کیا ہے؟ دعوت الی اللہ. کہ سب سے پہلے اپنا یقین سیکھنے کے لیے اور امت میں یقین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال اور صلاحیت کو لگانا، اور اتنا لگانا جتنا کہ دعوت کا تقاضا ہے. کہ بھائی کتنا لگانا؟ بولو. جتنا دعوت کا تقاضا ہے. ہم اپنے گھر کاروبار میں کتنا لگتے ہیں؟ کہ بھائی گھر کاروبار میں کتنا لگتے ہیں؟ جتنا گھر کاروبار کا تقاضا ہوتا ہے اتنا لگتے ہیں. تو سارے تقاضے پورے ہو رہے، اس لیے کہ اتنا لگتے ہیں جتنا تقاضا ہے. تو ایسا ہی دعوت کا جو تقاضا جس نوعیت کا بھی ہو، اس تقاضے پر اپنی جان اور مال کو اتنا لگانا جتنا دعوت کا تقاضا ہے. یہ سب سے پہلا مصرف ہے لگانے کا، کہ ایمان خود سیکھ بھی رہے ہو اور ایمان سکھا بھی رہے ہو، یقین بنا بھی رہے ہو، یقین سکھا بھی رہے ہو. اس لیے کہ دعوت اللہ کا راستہ ایسا ہے جیسا کہ تجارت ہوتی ہے. تجارت میں دو کام ایک ساتھ ہوتے ہیں، افادہ اور استفادہ. آدمی خود فائدہ اٹھاتا ہے، جیب میں کمائی لے کر شام کو گھر جاتا ہے، اور صبح سے شام تک جتنے لوگ خریدتے ہیں وہ سارے دکان سے نفع اٹھاتے ہیں.
فائدہ پہنچاتا بھی ہے، فائدہ حاصل بھی کرتا ہے۔ ایسا ہی دعوت اللہ کا راستہ ایسا ہے کہ بیعت اس میں فرد بنے گا اور بیعت وقت میں عالم بنے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی جان مال کو دعوت پر اتنی لگانا جتنا دعوت کا تقاضا ہے، کہ بھائی سارا مجمع اس کے لیے تیار ہے۔ دوسرا میرے دوستوں لگانے کی جگہ یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال کو عبادت پر لگائے۔ دیکھو بھائی، ہم سے پہلے معاہدہ ہوا ہے آپ کا کہ بات پوری ہوگی اس کے بعد اٹھیں گے، کہ بھائی بعد میں اٹھیں گے انشاءاللہ، الا یہ کہ کوئی معذور ہو تو اس کے لیے کوئی حکم نہیں، وہ جا سکتا ہے، معذور ہے بیچارہ، ڈائبٹیز ہے، پیشاب کی ضرورت ہے، وہ جا سکتا ہے۔ باقی اپنا کھانا پینا ہے، بھوک ہے، اس کو دبا کر کے بیٹھے۔ انشاءاللہ یہ مجالس ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنے گی اور ہمارے اللہ کے یہاں قبول کرانے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ طے کرو کہ انشاءاللہ 3 دن ایسے اچھے گزارنے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قبول فرما دے۔ دوسری لگانے کی جگہ اللہ کی عبادت ہے کہ نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر ہماری جان مال لگے، اتنی لگے جتنی عبادت کا تقاضا ہے، جس کے راستے سے ہماری عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے۔ ہماری نماز زندگیوں کو نکھار دے، روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے، زکوٰۃ ہمارے بخل کو ختم کر دے، حج ہماری زندگی کو اطاعت پر لے آوے۔ اتنی اپنی عبادت پر اپنی جان مال لگانا جتنا عبادت کا تقاضا ہے، اور یہ عبادت امت میں زندہ ہو جائے۔ تیسری لگانے کی جگہ اخلاق ہے کہ اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانا، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مقروضین کو، بیماروں کو، ان کے علاج میں غرض یہ کہ امت کے پاس جس لائن کا بھی بوجھ ہے اس بوجھ کو دور ہٹانے کے لیے اور اس کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی جان مال لگانا، اور اتنی جان مال لگانا جتنا اخلاق کا تقاضا ہے۔ یہ تیسرا مصرف ہے لگانے کا۔ چوتھی لگانے کی جگہ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی ضرورت ہے، اور میں نے پہلے بتایا کہ ہماری 5 ضرورتیں ہیں، ہمارے گھر والوں کی بھی 5 ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے۔ ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں اور اپنی ضرورتوں کے گھر والوں متعلقین کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں اپنی جان اور مال کو لگانا، لیکن بقدر ضرورت لگانا اور اسراف سے بچ کر کے لگانا۔ کیسے لگانا؟ بقدر ضرورت لگانا، اسراف سے بچ کر کے لگانا، اس لیے کہ اسراف کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب زندگی میں اسراف آ جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو اسراف کھا لیتا ہے، نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، نہ اخلاق کے لیے بچے۔ اس لیے اسراف سے بچتے ہوئے بقدر ضرورت اپنی ضرورتوں میں اور متعلقین کی ضرورت کے پورا کرنے میں لگنا، یہ محنت کا رخ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں پوری امت میں قائم کیا ہے، اور یہ اتنا طاقتور محنت کا رخ ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ اللہ نے اتنی طاقت محنت کے اس رخ میں رکھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے، جس میں کوئی نبی نہیں آئے۔ انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی، لیکن یہ ساری جہالت اور یہ ساری گمراہی صرف 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے بڑے کام امت کے اندر میں زندہ فرما دیے۔ ایک تو مجمع تیار ہو گیا اور ایک ماحول تیار ہو گیا۔ مجمع ایسا تیار ہو گیا کہ جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے۔ اس لیے صحابہ کی دعوت ہے، اسلموا تسلموا، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی۔ کیا کون سا اسلام؟ فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ہماری چیز ہر وہ چیز وہ ہے جس پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے۔ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو صحابہ کا دین رات، ان کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ان کی خلوت، ان کی جلوت
ان کی ہر چیز سے اللہ راضی ہو گئے. فرمایا اسلام میں اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. یا کون سا اسلام؟ فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ. تو ایک تو مجمع تیار ہو گیا جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے مردوں کو دیکھو، عورتوں کو دیکھو، مالداروں کو دیکھو، غریبوں کو دیکھو، جوانوں کو دیکھو، بوڑھوں کو دیکھو، سب آدمی 100% دیندار آپ کو ملے گے. دوسرا کام میرے دوستو یہ ہوا کہ پورے حجاز کا ماحول بن گیا. خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ جس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. سارے مسلمان اپنے دین سے باخبر تھے، اپنے دین پر عمل کرنے والے تھے. 100% ایمان والے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ ایثار کرنے والے تھے کہ 7 گھروں میں بکریوں کی سیری گھوم پھر کر پہلے گھر پر واپس آتی ہے. عمومیت کے ساتھ فخر کا بھی پتہ دیتی ہے اور ان کے اخلاق کا بھی پتہ دیتی ہے. یہ مدینہ منورہ کا ماحول ہے. 100% ایمان والے آخرت کے اللہ کی رضا کے طالب ملیں گے. کوئی دنیا کا طالب نہیں تھا اور کوئی جو ہے وہ اقتدار کا طالب نہیں تھا، نہ مال کا طالب نہیں تھا، بلکہ صرف اللہ کے اور آخرت کے طالب تھے. اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح میں باپ ہوں بچوں کا ذمہ دار ہوں، میں شوہر ہوں بیوی کا ذمہ دار ہوں، ایسا ہی مسلمان ہوں. اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے. دنیا کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے جتنے مال کی، جان کی، وقت کی، صلاحیت کی ضرورت ہے اتنی میں لگاتا ہوں. ایسا ہی دین کے لیے بھی جتنی جان، مال، وقت اور صلاحیت کی ضرورت ہوگی اتنا میں اس پر لگاؤں گا. پورے مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بنا کہ اس ماحول میں کوئی بے ایمان آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا. اور کوئی جماعت مدینہ میں دین سیکھنے کے لیے آئے تو 2 ہفتے میں دین سیکھ کر کے واپس چلی جاتی. ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں انسانیت کے لیے ہدایت پر آنے کی راہ ہموار ہو گئی اور انسانیت کا سویا ہوا نصیب جاگ گیا. یہاں تک کہ خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں حق کو اوپر کر دیا اور غلط زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نیچے کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کروڑوں انسانوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈال دیا. اتنا بڑا کام ہوا محنت کے صحیح رخ کی وجہ سے. دعوت تبلیغ کے راستے سے محنت کا یہ رخ زندہ کرنا مقصود ہے. یہ سال، 7 مہینہ، 4 مہینہ، چلہ، 3 دن، 2.5 گھنٹہ، یہ ساری محنت کے ذریعے سے یہاں تک پہنچنا کا مقصود ہے کہ جب ایک مجمع دنیا میں محنت کے اس رخ پر آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس مجمع سے دنیا میں حق کو زندہ کرنے کا وہ کام لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے لیا. اگر یہ مجمع تھوڑا ہوگا تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے. اور اللہ کے لشکر اللہ ہی جانتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں تیرا رب ہی جانتا ہے کہ مدد کریں گے کتنی اس راستے سے کریں گے اور پکڑ کریں گے تو کس راستے سے کریں گے. مدد کے لامحدود اسباب ہیں اور پکڑنے کے بھی لامحدود اسباب ہیں. تو اگر یہ تھوڑے ہیں تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے. اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے. یزدکم قوۃ الی قوتکم. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی قوت تمہاری قوت سے ملا کر کے تمہاری قوت کو بڑھا دیں گے. اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسائل کو اس راستے سے حل کریں گے جب محنت کا یہ صحیح رخ قائم ہو جائے گا. آپ اندازہ لگاؤ 23 سالہ کام جب شروع ہوا ہے تو اس وقت میں کیا حالات ہیں. گمراہی کس درجے کی؟ گمراہی اس درجے کی کہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تو دنیا کا حال کیا ہوگا. یہ گمراہی کا حال دنیا میں یہ تھا. تنگی ترشی اتنی کہ کپڑے سطر کھل نہ جائے اس کے لیے ایک دوسرے کی اوٹ پہ بیٹھتے تھے سمٹ کر کے تاکہ سطر نہ کھل جائے. اتنی کمی. سواریوں کی اتنی کمی کہ 10 سوار باری باری ایک سوار پر سوار ہوتے اور پیدل چلتے، پیر پھٹ جاتے تو چیتڑے باندھ کر کے چلتے. یہ
انتہائی کمی کے ساتھ میں زندگی شروع ہوئی کام کی، اسی کے ساتھ میں پوری سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے. یہ اس کی ابتدا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی روزی روٹی دیا، اتنی دیا کہ صحابہ 1000 سال تک دنیا کے پیچھے دنیا کے راستے سے کرتے تو وہ اتنا نہیں مل سکتا تھا جو اللہ نے صرف 25 سال کے عرصے میں ان کو دیا ہے. 23 سالہ نبوت کا زمانہ یہ لگنے لگانے کا ہے، مٹنے مٹانے کا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ یہ لگنے لگانے کا ہے، مٹنے مٹانے کا ہے. اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ مدینہ منورہ میں سارے زکوٰۃ کے دینے والے ہیں، کوئی بھی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہے. اللہ نے روزی روٹی کے مسئلے کو اس راستے سے آسان کیا ہے. اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا کر دیے. آپ جانتے ہیں 23 سال تک کن حالات کے ساتھ ایمان والوں کی زندگی گزری ہے. سن ہجری 5 تک تو حالات ہی حالات ہے، سخت سے سخت حالات. لیکن ان سارے حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے کہ مدینہ منورہ کی طرف کوئی میری نگاہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دیکھ نہیں سکتا ہے، اور غلط ارادے سے ہاتھ لمبا نہیں کر سکتا، اور غلط ارادے سے پیر اٹھا نہیں سکتا مدینہ کی طرف، ورنہ ہاتھ پیر توڑ دیا جائے گا، اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی. اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے. اس لیے میرے دوستو، ہمارے مسائل کے حل ہونے کا شارٹ کٹ راستہ اور یقینی راستہ وہ ہے جس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو ڈال کر کے گئے ہیں. اور آپ امت کو جس بنیاد پر ڈال کر گئے ہیں وہ محنت کی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے، عبادت پر لگائے جتنا عبادت پر تقاضا ہے، اخلاق پر لگائے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت میں بقدر ضرورت لگائے، اسراف سے بچ کر کے لگائے. یہ محنت کا رخ اتنا طاقتور ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو، آج کے دن یہ پورا مجمع طے کر رہے ہو کہ انشاءاللہ محنت کے اس رخ پر ہم کو آنا ہے. کہ بھائی کس کو آنا ہے اس پر؟ اب میرے دوستو، پورے مجمع کو وہاں پر آنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی سال 7 مہینے اور 4 مہینے ہے. اور میں جب اس راستے سے ہمارے دل کا رخ صحیح ہو جائے گا تو زندگی کا رخ بھی صحیح ہو جائے گا. دل کا رخ صحیح ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. یہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو ہم توڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ ہم اپنی دنیا کو نقصان دے سکتے ہیں، اپنی آخرت کا نقصان نہیں کر سکتے. یہ معنی ہے دل کا رخ صحیح ہونے کا. تو ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، آخرت کی طرف ہو جائے، اور ہمارا فکر دعوت کا بن جائے. کیا بن جائے؟ فکر دعوت کا بن جائے. دعوت کا فکر بننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ گھر کاروبار کو چھوڑ دینا ہے. اس لیے کہ ہمارے دین میں رہبانیت بھی نہیں ہے، نفسانیت بھی نہیں ہے، ملنگ پنا بھی نہیں ہے، اور مادہ پرستی بھی نہیں ہے. ملنگ پنا بھی غیروں کا طریقہ ہے، غلط لوگوں کا طریقہ ہے، اور مادہ پرستی بھی غلط لوگوں کا طریقہ ہے. اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو اور کاروباری زندگی ہوگی، لیکن دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی. یہ 2 ذمہ داری ہے ہر مسلمان کے ساتھ. دینداری کے ساتھ ہوگی، دین کی محنت کے ساتھ ہوگی. زندگی کی کیا ترتیب ہوگی؟ یا زندگی کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب دین کا تقاضا آئے گا یا دین کی محنت کا تقاضا آئے گا تو اپنے گھر کاروبار کے تقاضے کو آگے پیچھے کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. چھوڑنے کا حکم نہیں ہے کہ بھائی چھوڑ کیا سکتے ہیں آپ، کہ بھائی کھانا چھوڑ سکتے ہیں، مکان میں رہنا چھوڑ سکتے ہیں، پہاڑ پر جی سکتے ہیں، یا شادی کرنا، کچھ بھی چھوڑنا نہیں ہے. صرف آگے پیچھے کرنا ہے کہ بھئی آپ سو رہے ہیں، اذان ہو گئی تو آپ اپنی نیند سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں پہنچو. اتنا کرنا ہے، راحت کو قربان کرنا ہے. دھوپ ہو رہی ہے، ظہر کی اذان ہوئی ہے تو دھوپ برداشت کر کے مسجد میں پہنچنا ہے. اپنی دعوت کے تقاضوں کے لیے ایک وقت آپ نے متعین کیا ہے، اس وقت پر اپنے دعوت کے ان اعمال کو کرنا ہے. اگر کوئی تقاضا دنیا کا ہے اس کو آگے پیچھے کرنا، کام کو آگے پیچھے نہیں کرنا. اللہ اسی کا نام قربانی دیتے ہیں.
قربانی کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کی محنت کے تقاضے کو نمبر 1 رکھنا، اپنی دنیا کے تقاضوں کو نمبر 2 رکھنا، اس کا نام قربانی ہے۔ اس قربانی پر اللہ روز ہدایت دیں گے، اور ہدایت کی کوئی حد نہیں ہے، روز ہدایت پہ ترقی ہوگی۔ اللہ حلال روزی اپنے خزانے سے دیں گے، اللہ عافیت کے حالات دیں گے کہ جو عافیت کے حالات کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ایسی پاکیزہ زندگی اللہ جو دیں گے وہ قربانی کی برکت سے دیں گے، اور قربانی کی معنی یہ ہے۔ اس کے لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم دین کو اور دین کی محنت کو ہمیشہ آگے رکھ کر چلیں گے، اور اپنے دنیاوی تقاضوں کو نمبر 2 پر رکھ کر چلیں گے کہ بھائی وہ پورا مجمع تیار ہے، کون اس کے لیے تیار ہے؟ اب میرے دوستوں، اس کے لیے اپنی لائن صحیح کرنے کے لیے راستہ یہ ہے کہ بھئی 1 سال لگاؤ، 7 مہینے لگاؤ، 4 مہینہ لگاؤ، جن کے اوقات بڑے لگ گئے ہیں آخری درجے میں اپنی جماعت بنا کر کے چلہ لگاؤ، تاکہ اس راستے سے ہماری زندگی کا رخ بھی صحیح ہو جائے اور ہماری محنت کا رخ بھی صحیح ہو جائے۔ اب کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کو پیش کرو۔ فرمائے ماشاءاللہ، فرمائے کیا نام ہے گا؟ جی سراج بھائی، ماشاءاللہ 4 مہینے نقد تیار، ماشاءاللہ۔ جی بھائی کا نام بھائی فراز صاحب، 4 مہینے کے لیے نقد، ماشاءاللہ ملکوں کے لیے بنا ہے، ملکوں کے لیے بنا ہے۔ جی حمید اللہ صاحب، ماشاءاللہ کہاں سے بھائی؟ منو سے، ماشاءاللہ جی۔ عمر فاروق، ملکوں کے لیے بھائی، ملکوں کے لیے فرمائے، ملکوں کے لیے فرمائے۔ جی سہیل الدین، ماشاءاللہ۔ اکبر خان، کہاں سے بھائی؟ ماشاءاللہ۔ نقد کی بات ہے، نقد کی بات ہے، ماشاءاللہ۔ کوئی جانے کی کسا نے بنائی ہے، ابھی چند باتیں اور باقی ہے، وہ سن کر کے جانا ہے۔ پہلے تشکیل مکمل ہو جائے، اس کے بعد چند باتیں اور بھی عرض کرنی ہے آپ سے۔ ماشاءاللہ 4 نقد، ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد جلال 4 مہینے نقد، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی عبد الغنی، ماشاءاللہ 4 مہینے نقد، ماشاءاللہ۔ بھائی ملکوں والے بات، ملکوں کے لیے ناشتہ کرنا ہے، پوری دنیا میں جانا ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ کیا کھانا ہے؟ جانے کو دیکھتے ہیں محمد علی نقد 1 سال کے لیے، ماشاءاللہ، نو چائے ماشاءاللہ۔ کیوں پتہ نہیں ساری دن تک رہا ہوں چائے دیکھ کے پتہ کیا چائے علی محمد علی صاحب نقد، ماشاءاللہ، اللہ کے راستے۔ چائے اچھی ہو یہاں، چلو تو چلے عطا اللہ صاحب بھائی، ماشاءاللہ نقد نقد۔ محمد رمضان، ماشاءاللہ۔ پوری جماعت رات نہیں گئی، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بچے کے ٹائم کو لگ رہے ہاں فجر کے ٹائم کو لگ رہے فجر کے ٹائم کو لگ رہے ہاں کس ٹائم سے ہوگا لیٹ گیا 4 مہینے ماشاءاللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ آن لائن چل رہا ہے سال کی نقد جماعت، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ جی کیا نام تھا؟ عثمان بھائی، عثمان 4 مہینے کی نقد، ماشاءاللہ۔ جی 4 محمد رضوان نقد 4 مہینے کی، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ شمس القمر 4 مہینے کی نقد، ماشاءاللہ۔ خالد شاہ سے 3 سے 4 مہینے کی نقد، ماشاءاللہ۔ جی سال کے لیے نقد کیا نام ہے بھائی کا؟
نوازا سال کے لیے نقد ماشاء اللہ اکبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ فرمائے ماشاء اللہ ملکوں کے لیے ملکوں بارہ سال نقد بتائیں چار آدمی نقد کہاں سے بھائی آزاد کشمیر وادی نیل سے 4 ساتھی نقد 4 مہینے کے لیے نقد ماشاء اللہ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اللہ قبول ماشاء اللہ فرمائے ملکوں کے لیے فرمائے کیا نام ہے گا جی عبدالکریم صاحب نور کریم صاحب 7 مہینے کی زکات ماشاء اللہ جی نعمان احمد 4 مہینے کی زکات ماشاء اللہ فرمائے ملکوں کے لیے فرمائے ماشاء اللہ کا 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے کوئی درخواست ہے ماشاء اللہ سب کا نام لکھنا مشکل ہے ماشاء اللہ آپ محنت کی ہے ماشاء اللہ جماعتیں بنا کے لے کے آئے ہیں لوگوں کی جماعت بنا کے لے کے آئے ہیں درخواست یہ ہے کہ آپ کے حلقوں میں کی جماعت ہے ان کے پاس شرط ہے اللہ سے بہت معجزہ کرنا ہے ماشاء اللہ آپ بھی ہے کہ پوری ساتھی جو اپنے حلقے ہیں حلقوں میں آپ کی تشریف کی جماعت ہے تشریف کی بات کر اپنا نام لکھائیں جماعت بنائیں ماشاء اللہ آپ کا میدان طے ہوگا آپ کو انشاءاللہ لوگ مل جائے گا اور اسی طریقے سے ماشاء اللہ آپ اللہ کے لیے ابھی تشریف ابھی چند منٹ کے لیے بیٹھ جائیں پھر آپ کی ضرورت کے لیے وقت جائے بھائی دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو یہاں پر پہنچایا ہے ہمیں 3 دن کا وقت ایسا اچھا گزارنا ہے کہ اللہ کو ہم پسند آ جائے اور اللہ اپنے کام کے لیے اس کے لیے مختلف اوقات میں مختلف عمل ہوتے ہیں بیان کے وقت میں بیان ہوگا نماز کے وقت میں نماز ہوگی اس کے بعد بھی اپنی ضروریات میں پاری کا عمل شروع ہوگا یہ بھی تو اٹھے گا کہ بھی کھا دے بھی چھوٹے کے پہلے ہوتا ہے ہر بات یہ چھوٹا سا کام تو کرے یار اس طرح پورا ایسا ہی اپنے حلقوں میں کو تعلیم شریک ہونا ہے تعلیم کا یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اعمال میں کا ایک بڑا عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کے سیکھنے کا یہی رواج تھا کہ مسجدوں میں یا اللہ کے راستے میں پھرتے ہوئے دین سیکھا جاتا ہے اور بڑے لوگ دین سیکھتے ہیں اور سیکھ کر کے گھر پر جا کر اپنی عورتوں کو بچوں کو سکھا دیتے ہیں یہ تعلیم کا یہ رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اللہ نے وہ ہمارے زمانے میں سکھا کیا اس کے لیے سارے حضرات کو تعلیم کے اندر سے اپنا شریک ہونا ہے یہ دوستوں کا ہمارے تعلیم کے اندر میں عمل کی کون سی کینٹین سے کھانا Thank you.
مشکلات ہے باہر کیا کھانا ہے پتہ نہیں کیا کھانا سیب لو نہیں کھانے والی چیز بس ویڈیو نہیں آدمی کی فطرت یہ ہے کہ نبے کی طرح طبیعت چلتی ہے اور نقصان سے طبیعت بڑھتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. وہ بشارتیں سناتے ہیں، انجام کار سے آگاہ کرتے ہیں کہ سچ بولو گے تو نجات ملو گی، جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. یہ بشارتیں انکار ہیں. سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں اللہ والوں نے ہماری تربیت کے لیے جمع کیا ہے. تو ان کتابوں میں سے تعلیم اور ان کے اس کو جو ہے اچھی طرح پڑھنا بھی ہے اور اچھی طرح سننا بھی ہے. اسی کے ساتھ میں آخری درجے میں 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا. یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، لیکن یہ اتنے طاقتور صفات ہے کہ کسی کا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے 6 صفات کے بغیر. کسی کا دین مکمل ہو نہیں سکتا ہے 6 صفات کی رعایت کے بغیر. کوئی بھی عمل اللہ کے مقبول نہیں ہو سکتا ہے یہ 6 صفات کے بغیر. پوری امت ایک نہیں ہو سکتی ہے 6 صفات کے بغیر. یہ پوری امت کو ایک اور نیک بنانے کا راستہ ہے. تو اس کے لیے 6 نمبر کے مذاکرے ہوں گے تاکہ ہر ایمان والے کو یہ فکر پیدا ہو کہ مجھے اپنا ایمان بنانا ہے، اپنی نماز بنانی ہے، اپنی ضرورت کا دین مجھے سیکھنا ہے اور اپنے دین پر مجھے عمل کرنا ہے. اللہ کے دھیان کے ساتھ ہر مسلمان کے حق کی ادائیگی کے ساتھ جینا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے فکر کے ساتھ اور اپنے آخرت کے بنانے کے ساتھ مجھے جینا ہے اور پوری امت کا درد اور غم لے کر کے دنیا میں جینا ہے. فال کلندرا کے دیکھ جی آغاز زمان صندوق
एक नंबर ही तो जा होता तो जा होता बहुत दूर तक है चक्कर लगा लिया था ये तो बाकी तो धुंध नजर आ रहे
دن میں سو جانا کچھ گرمی ہو کچھ لوگ بیٹھتے ہیں